3:03 22 اگست 2022 الحمدللہ رب العالمین۔ بادلوں کا ہجوم ہے، سفیدی سفیدی۔ اللہ ہی کے آسمان ہے، بادل ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ لو بوندا باندی بھی تیز ہو گئی، تیز سے مراد اسٹارٹ ہو گئی تیزی سے۔ ابھی چھت پر ہی آیا ہوں تو ہلکی سی اسٹارٹ ہوئی اچانک، اور اب یہ دکھ رہا ہے فرق۔ پاکستان کے حوالے سے خبروں پہ نظر ہے میری، مختلف شہروں کے حوالے سے، بلوچستان، سندھ اور بہت سے علاقوں کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں کہ بہت کچھ ڈوب چکا ہے۔ میں نے تو کوشش کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ ابھی بھی دیکھو، وہ جو چاہے وہی تو کر رہا ہے۔ میری انٹری ہوئی ہے، میں بھی آیا ہی ہوں، دروازہ کھولا ہے اور یا بوندا باندی برسنا شروع ہو چکی ہے۔ حالانکہ خشک پڑا ہوا تھا جب میں آیا اس وقت، تھوڑے سے سننے میں نے کچھ دیکھے اچانک، اس کے بعد یہ اسٹارٹنگ ہوئی ہے، ہو رہا ہے۔ وہ جس کے بادل ہے نا، وہی کرتا ہے، وہی کر رہا ہے، اور وہ ہے اللہ واحد القہار۔ ٹھیک ہے، مجھے افسوس تو ہے، بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن بتانا یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں مذاق تماشا۔ پاکستان کے اکثر لوگ اللہ کا کہنا نہیں مانتے۔ ہر طرح کا گناہ کھلے عام ہو رہا ہے پاکستان میں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، ٹی وی چینلز بھرے پڑے ہیں، بچیوں کے ریپ کیے جا رہے ہیں، گھروں میں زنا کیے جا رہے ہیں، باپ بچوں کو مار رہا ہے، بچہ باپ کو مار رہا ہے، اسکول کالج یونیورسٹیوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، پھر مہنگائی، پھر ظلم اور جبر، اور پتہ نہیں کیا کچھ، بہت کچھ ہے۔ غصہ تو مجھے بھی آتا ہے، لیجنڈ کو بھی بہت غصہ آتا ہے، پھر دل نہیں چاہتا کہ ترس کھایا جائے ایسوں پر۔ لیکن بات یہ کہ اللہ جو چاہے وہ تو وہی کرے گا۔ بادل اس کے ہیں، پانی اس کا ہے، سمندر آندھی طوفان اس کے ہیں، وہ کر رہا ہے جو اس نے کرنا ہے۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے رپورٹر رپورٹنگ کرتے ہیں، اور وہ ایسے ہی رپورٹنگ ہوتی ہے جی بارش ہو گئی، مونسون ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ نہیں سوچتے عقل کے اندھے کہ اتنا جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو کر کون رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے نا۔ بارش برسا کون رہا ہے؟ پانی کنٹرول میں کس کے ہے؟ سیلاب کنٹرول میں کس کے ہے؟ بہت کچھ ہے جو اسی کے کنٹرول میں، جس کے بادل ہیں جو لے کر آیا ہوا ہے۔ یہ بادل کس کے ہیں؟ یہ جو ہے لیجنڈ کے پاس یہاں موجود ہیں اوپر اس وقت، اتنے کالا یہ جو آیا ہوا ہے ٹکڑا، یہ کس کے ہیں؟ یہ جس کے ہیں وہی برسا رہا ہے نا۔ جو پاکستان کے بہت سارے لوگ ہیں، یا اکثر یہ تمام، معافی مانگ لیں اللہ سے، چھوڑ دیں وہ سارے کام اپنے جو کر رہے ہیں، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو۔ جو بھی برا کام کرے گا، برے کام کے جو بھر بھر کے بھیجے تھے اللہ کی طرف، تو پھر اللہ جب کچھ بھیجتا ہے نیچر کے ذریعے، کوئی سزا دیتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی آتی ہے پھر۔ اور پچھلی قوموں کو بھی بہت سو کو اس نے غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اس کو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اڑا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے انسانوں کو، پھر نئے انسانوں کو لے آتا ہے۔ اگر دیہات گاؤں بہت کچھ ڈوب گیا، یا اور شہروں میں تباہیاں ہو رہی ہیں، یا بہت کچھ ہو رہا ہے، تو لوگوں کو سوچنا چاہیے نا، پاکستان کے لوگوں کو، آخر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اور صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے اندر بھی جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے بھی ممالک میں، شہروں میں جو کچھ ہو رہا ہے نیچر کے ذریعے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اچانک ہو کیا گیا پوری دنیا کے اندر نیچر کے ذریعے سلسلوں میں۔
قدرتی آفات کے تو سائنس کے پڑھنے والے بالشتی ہے جنہیں ٹکے کا نہیں پتہ کہ اس نیچر کے اوپر قوانین جو ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ ان کو کنٹرول کر کے تبدیلیاں کرتا ہے. تو ان گدھوں کو جن کو پتہ ہی نہیں ہے آج تک اور بڑی بڑی کتابیں چاٹ لیتے ہیں اور 21ویں صدی میں رہنے کے دعوے کر رہے ہیں, ان کو اتنی عقل نہیں ہے, کامن سینس کام نہیں کر رہا کہ وہ بیٹھ کے آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کائنات کا خدا اللہ واحد القہار ہے. سو پھر پاکستان کے لوگ تو بہرحال بہت سارے ویسے ہی مانتے ہی ہیں اللہ کو, لیکن اللہ کی نہیں مانتے. سو اگر وہ معافیا مانگ لیں اکثر یا سب اور توبہ کر لیں اور اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ موسموں کو پلٹ دے, بارشوں کو تھام دے, مطلب نارمل کر دے, اتنے ایکسٹریم پہ نہ لے کے جائے کہ حد سے زیادہ تباہیاں ہو جائیں. لیکن اگر لوگ نہیں باز آئیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ کے قوانین اور سسٹمز جو ہیں وہ اس کے مطابق اسی نے سیٹ کیے ہیں, وہ جب چاہے جو کچھ کر دیتا ہے, پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا. مسئلہ یہ ٹھیک ہے. اب لیجنڈ بھی اللہ سے دعا کرے, ریکویسٹ کرے تو کیا سوچ کے کرے؟ موسم پلٹانے کے لیے, بارشیں روکنے کے لیے, آندھی طوفان ختم کرنے کے لیے. جب ظالموں کی طرف, جابروں کی طرف نظر پڑتی ہے تو میرا تو دل بالکل بھی نہیں چاہتا. بات یہ کہ قبول تو اللہ ہی نہیں کرنا ہے, مرضی پھر بھی اس کی ہے. اگر وہ نہیں مانے گا تو میری ریکویسٹوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا, رتی برابر فرق نہیں پڑے گا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اگر میں ریکویسٹ کرنا چاہوں یا دعا کروں یا کوئی کچھ کہوں, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا اگر اللہ ہی ناراض ہو پاکستان کے اکثر لوگوں سے, وہ نہ کرنا چاہتا ہو. میرا کچھ کہنا کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیجنڈ کی سفارش کچھ نہیں کر سکتی ایسی صورت میں. اس لیے بتا رہا ہوں, سوچنا چاہیے. آتھا مٹا سٹک لیا, سمجھ لیا نہیں سمجھے؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے کی بڑی شوقین ہے پاکستانی عوام. ہاں انڈین فلمیں, ڈرامے اور بہت کچھ. لیجنڈ بھی گزرا ہوا ہے سب چیزوں سے, فلمیں, ڈرامے, گیمز, ویڈیو, کارٹون, بہت کچھ. ٹھیک ہے, پتہ ہے یہ ڈائلاگس, فلمی ڈائلاگس اور بہت کچھ سب آئیڈیا. اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ماتھا سٹک لیا تو پھر تباہی بربادی بھی شروع ہو جاتی ہے. سو اللہ کو اتنا جلال دلا رہے ہوں گے لوگ اپنے کرتوتوں سے, کس طرح بچیوں کو مار رہے ہیں, ریپ کر رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, بچوں کو, معصوم بچوں کو ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں, ان کے گھروں میں رہنے والے والدین, ان کے اسکول کے ٹیچرز, ایک اور خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور نوجوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور اللہ کے دشمن و غدار اور بہت کچھ جو ملکی لیول پر بھی جو بہت کچھ کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر بھوگتے ہیں مجموعی طور پہ. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو بہت سارے اسلامی بنتے ہیں, تبلیغی بنتے ہیں اور پریچنگ والے بنتے ہیں, وہ بھی, ان کی بھی اکثریت منافقت میں فرقے بنا کے لڑ رہی ہے, ایک دوسرے کو ساتھ لڑتی رہتی ہے, گروپنگ کر کے لڑتی رہتی ہے. ان کی اکثریت کو بھی کوئی شعور نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا ہے کیا ہے. تو پھر بات یہی ہے نا کہ اتنے سارے ہیں, اس کے بعد پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں جی امدادی کاروائیاں ہیں, جی چندہ خیرات دے دیں, جی مظلوموں کی مدد کرنی ہے. ہاں کرو, میں تو کہتا ہوں کرو, لیکن جس وجہ سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, یہ ایکسٹریم ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے حکم سے بہت کچھ ہو جاتا ہے, نیچر کے ذریعے تباہیاں ہوتی ہیں, تو اس پہ بھی تو غور کرو لازمی. کے بعد میں ابھی میری حکومت کی طرف سے کوئی آفر وغیرہ ہوئی, اگر یعنی جو بہت کچھ جن کا تباہ ہوا, خراب ہوا, کہ جی وہ کوئی 37 ارب روپے کا بجٹ, یعنی ان کو 25,000 فی گھر, شاید 25,000 ملے گا, تو اس حساب سے کچھ بنتا ہے 37 ارب کا, جو میں نے کیلکولیشن کی اور جو بتایا گیا. اب 37 ارب روپیہ ہے. 37 ارب تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اگر صرف 1 ارب کا بھی انتظام کر دے نا حکومت لیجنڈ کے لیے, ایک بات کرتا ہوں, تو پورے پاکستان میں جو غربت میں لوگ پس رہے ہیں, مر رہے ہیں نا, ایسا سیٹ اپ کھڑا کر دوں اللہ کے فضل سے اپنی لیجنڈری ٹیم کے ساتھ مل کر, کہ یہاں پورے پاکستان کے جو غریب ہوں گے نا انشاءاللہ, انہیں ضرورت نہ پڑے یہ رول کے پیسہ کمانے کی. بڑے بڑے مالدار اور امیروں کے ذریعے سے وہ لوگ اپنے پیسہ کمانے کے لیے سیٹ اپ شروع کر دیں گے اپنی گھروں سے ہی بیٹھے بیٹھے. اور اس حوالے سے بھی بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ ہاجرہ روحانی علاج سینٹر کے نام سے آن لائن روحانی علاج ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پروگرام شروع کیا ہوا ہے. اور اگر کوئی بھی شخص اپنا
روزگار کے حوالے سے کام